ٹرکی کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں معلومات اور اویئرنیس جو ہے وہ اپنے دوستوں کو دوں، اور بہت زیادہ مس پرسیپشن اور کچھ ڈس انفارمیشن ہے جو سوشل میڈیا پر لوگوں کو گمراہی کا باعث بن رہی ہے. تو میں نے آج کوشش کی، میں نے ریکویسٹ کی جناب بلال خان پاشا صاحب جو کونسل جنرل ہیں استنبول میں پاکستان کے، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کچھ ایسی چیزیں جن کی اتھینٹسٹی آپ کی زبانی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، تو ان باتوں کے بارے میں ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ آپ کو آگاہی دیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال خان پاشا صاحب جو کہ استنبول میں کونسل جنرل پاکستان ہیں. بہت شکریہ بلال صاحب. آغاز کرتے ہیں کہ 2018 سے پہلے کوئی رجحان نہیں تھا یہاں پر ٹرکی میں پاکستانیوں کا رہائش کے سلسلے میں، لیکن اس کے بعد جب سٹیزن شپ کی آفر ہوئی، پالیسی آئی ٹرکی کی، اس کے بعد بہت زیادہ رجحان ہوا دنیا کے مختلف ممالک سے، اور مڈل ایسٹ اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہر جگہ سے. تو کیا اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس پاکستان سے کتنے کے فیملیز اور یا کتنے کے افراد یہاں پر مقیم ہیں استنبول میں؟ تھینک یو ویری مچ رامے صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جس کام کا یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید اور ہمت دے، اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کریکٹ انفارمیشن، اوتھینٹک انفارمیشن اور ریلائبل انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی جو ٹرکی کے خاص طور پہ پوائنٹ آف ویو سے جو یہ باتیں ہماری سن رہے ہیں تو ان تک یہ پہنچیں. اور تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کا اپنا کونسلیٹ ہے، بالکل یو آر مور دین ویلکم اینی ٹائم. اور اسی طرح سے ہمارا کونسلیٹ اور ہم بھی اویلیبل ہیں اپنے تمام پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ ترکی میں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ کسی اور ملک میں بھی ہیں. جو آپ کا پہلا سوال کہ 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد کیا فرق ہے، ترکی کی جو سٹیزن شپ اسکیم ہے بیسیکلی اس کے ایکوائر کرنے کے 6 طریقے ہیں، اور ان میں 6 طریقوں میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر کے سٹیزن شپ لینے کا بھی ہے. یہ اسکیم 2018 سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن اس کی جو لمٹ تھی وہ کافی زیادہ تھی، یعنی کہ $1 ملین تھی. یہ کم ہو کے $5 لاکھ پہ آئی، اور پھر اس کے بعد 18 کے بعد یہ 18 اگست کے بعد یہ $2.5 لاکھ پہ آ گئی. یہ بیسیکلی وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جہاں سے لوگوں میں زیادہ اس کا اویئرنیس بھی ہوئی، ان کو پتہ بھی چلا، اور انہوں نے اس اسکیم کے لیے اپلائی کرنا شروع بھی کیا. کیونکہ $2.5 لاکھ بے شک آف کورس اٹس اے کنسیڈریبل اماؤنٹ، بٹ جیسے ہمارے پاکستانیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ اور کنٹریز میں بھی اپلائی کرتے ہیں سٹیزن شپ کے لیے بیسڈ آن دی جو ان کے فائنینشیل حالات ہیں، تو ان کو ترکی کا اچھا آپشن لگا. تو ایک تو یہ فیکٹر بھی بنا. سیکنڈ فیکٹر یہ بھی تھا کہ کچھ دبئی کے یا دوسرے ممالک کے، تھائی لینڈ کہہ سکتے ہیں، ملیشیا، جہاں پاکستانی بہت جاتے ہیں، شاید کچھ سیچوریشن بھی ہو گئی، کچھ اکنامک حالات بھی تھوڑے ٹائٹ ہو گئے، تو بہت سارے پاکستانی فیملیز نے یا جو اس طرح سے باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں انہوں نے ترکی کو ایز این الٹرنیٹیو آپشن دیکھا، اور اس کے بعد سے پھر ناؤ دیر از نو ٹرننگ بیک. اب 18 آنورڈ کافی تعداد میں پاکستانی یہاں آتے بھی ہیں، اپلائی بھی کرتے ہیں. جو آپ نے ڈیٹا کی بات کی، تو جو اوتھینٹک سورس ہے ڈیٹا کا جس میں ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ پاکستانی یہاں کتنی تعداد میں نیشنلٹی لی ہے، وہ یہاں ایک ادارہ ہے، گوچ ادارہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو یہاں کی مائگریشن مینجمنٹ کا ادارہ ہے، وہ بیسیکلی یہ عدد و شمار مرتب کرتا ہے. ہم نے ان سے کئی دفعہ ریکویسٹ بھی کی کہ ہمیں ایگزیکٹ عدد و شمار پتہ چلیں، لیکن بہرحال انہوں نے ہمیں ہمیشہ ایک اندازہ دیا ہے، یہ ایک ملک کی اپنا پریروگیٹو ہے. تو اس اندازے کے مطابق تقریباً 5-10 ہزار پاکستانیز جو ہیں وہ اب تک اس نیشنلٹی کے پروسیس سے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں. لیکن یہ وہ تعداد ہے جو کہ نیشنلٹی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے ٹرکش نیشنلٹی کو آپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں شارٹ ٹرم ریزیڈنس کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور جن کے پاس وہ اس کے حامل بھی ہیں. وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار ہمارے پاکستانی ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ کملک کارڈ، جس کو ہم یہاں اکامہ یہاں کا کہتے ہیں جیسے، تو وہ یہ تعداد وہ بھی ہے. ایگزیکٹ جو ہے تعداد، اب اس میں ہم جیسے آپ نے بتایا کہ اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس سال بھی یہ ٹرینڈ، حالانکہ کووڈ کے جو حالات تھے، پینڈیمک کے حالات تھے، اس کے باوجود بھی یہ ٹرینڈ برقرار ہے. اور میں فی الحال آپ کو ایک ویزا کی فگر ضرور دے سکتا ہوں کہ ہمارے ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارا بھی اور ایک ٹرکش ایمبیسی جو کونسلیٹ سے ہم نے تھوڑا پوچھنے کی کوشش کی، تو صرف اس سال کے شروع کے 3 مہینوں میں تقریباً کوئی 50,000 کے قریب ویزا ایشو ہو چکے ہیں پاکستانیوں کو فار ٹرکی.
2019 میں تقریباً 1.25 لاکھ پاکستانی ٹورسٹ یہاں آیا تھا، ٹورسٹ کہہ لیں یا بزنس کے لیے کہہ لیں یہاں آیا تھا. اس سال یہ تعداد جو ہے ایون ڈسپائٹ یہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ 2 لاکھ کراس کرے گی. اچھا پاشا صاحب، جو ڈیول نیشنلٹی ہے پاکستان کی 19-20 ممالک کے ساتھ ہے، لیکن جارڈن کے ساتھ بھی ہے آپ دیکھ لیں، لیکن ٹرکی کے ساتھ لاسٹ ایئر جو اردوغان کا وزٹ تھا پاکستان میں، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہوئی، پارلیمنٹ کا خطاب، تو اس میں یہ ایجنڈے میں شامل تھا ڈیول نیشنلٹی کا. تو کیا یہ ڈیول نیشنلٹی ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان اور ٹرکی میں؟ یہ بہت بڑی مس پرسیپشن ہے لوگوں میں، اس کو بھی کلیئر کر دیجئے، اور اگر ایکسپیکٹڈ ہے تو کب تک ہے، اور اگر نہیں ایکسپیکٹڈ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ بالکل، یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور میرے خیال میں جو آپ کوئی بھی اگر پاکستانی، خاص طور پہ اگر جو پاکستانی پاسپورٹ کا حامل ہے اور اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے ٹرکش نیشنلٹی لینی ہے، تو اس کو اس بارے میں بڑا پہلے کلیئر ہونا چاہیے اور اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان کی تقریباً 19-20 ممالک کے ساتھ ہے، اور ابھی ریسنٹلی، بالکل ریسنٹلی ناروے کے ساتھ بھی ابھی ہماری اپروول ہوئی ہے ڈوئل نیشنلٹی کی. تو اب ناروے کے ساتھ بھی جو پاکستانی جو وہاں ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے ٹرکی کے ساتھ ڈوئل نیشنلٹی والا، تو یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ یہ ایجنڈے میں شامل ہے، ابھی بھی ہے، اور اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کوئی بہت کوئی ڈیفیکلٹ ایشوز نہیں ہے، لیکن یہ ٹیکنیکل ایشوز ضرور ہے، کیونکہ ڈوئل نیشنلٹی کا ایک پراپر ایک پروسیجر ہے جس میں نہ صرف پاکستان الاؤ کرے گا بلکہ ٹرکی بھی اپنے نیشنلز کو یہ الاؤ کرے گا. تو اس میں چونکہ ٹرکی کا یورپین یونین کے ساتھ بھی ایک ان کی چل رہی ہے ایکسیشن کی پچھلے 10-15 سال سے، کسٹم یونین کا تو وہ آلریڈی ممبر ہے، تو اس میں ٹرکی کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. سملرلی پاکستان کی ہمیں بھی اپنے لا، قانون اور دوسرے ممالک کے قوانین کے مطابق، خاص طور پہ چونکہ جس میں یورپین یونین کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے، تو ہمیں بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. نیگوسیشن چل رہی ہیں اس کے اوپر، اور اس پہ ڈیسیژن بالکل کسی وقت بھی ایکسپیکٹڈ ہے. یہ کہنا کہ ابھی ہے، کب ہے، 6 مہینے بعد ہے یا سال بعد ہے، ڈیٹ میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ اس پہ گفت و شنید جاری ہے، بات ہو رہی ہے، تو امید یہی ہے کہ یہ ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں یہ ہوپ فلی ریزالو ہو جانے چاہیے. ٹل دیٹ ٹائم تو فی الحال کوئی ابھی فی الحال یعنی کہ امیڈیٹ نیئر فیوچر میں تو فی الحال ابھی ایسا کوئی امیڈیٹ کوئی ایسا بریک تھرو شاید ابھی نہیں ہے. اب میں اس میں البتہ ایک چیز اور ضرور کلیئر کرتا چلوں کہ پھر ایک خوف ہے کہ اگر ہمیں یہ اگر ڈوئل نیشنلٹی اگر نہیں ملتی تو دین پھر کیا ہم اپنے پاکستانی پاسپورٹ سے ہاتھ کھو بیٹھیں گے. تو اس میں اس کا فی الحال اس کا جو ایک لیگل آنسر تو یہ ہے کہ ایوری پاکستانی اگر وہ کسی ایسے ملک کا پاسپورٹ لیتا ہے جس میں اس ملک کے ساتھ پاکستان کا ڈوئل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ نہیں ہے، تو اخلاقی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی اس پاکستانی کو اپنا پاکستانی پاسپورٹ نیشنلٹی سرنڈر کرنی پڑتی ہے. میرا یہی اگلا سوال تھا کہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے اگر کوئی سٹیزن شپ لے لیتا ہے ٹرکی کی، بالکل، تو پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس کے سرنڈر کرنے کا کتنا ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے، یا کتنا اس پروسیجر میں کتنی دیر وہ دونوں پاسپورٹ اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ ٹیکنیکلی تو جو ایز پر قوانین ہیں، جب آپ نے ایک دوسری نیشنلٹی لے لی تو پھر تو آپ کو، اور جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے، تو آپ کو تو پھر امیڈیٹ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اور اس میں آپ متعلقہ سفارت خانے سے یا قونصلیٹ سے رجوع کرتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہم آپ کے سارے قوائف لے کے، تو ہم پیچھے پاکستان میں جو ہمارا امیگریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہم بھیج دیتے ہیں، نادرا وغیرہ کو، امیگریشن کو بھی، اور وہ اس میں آپ کا یہ پروسیجر سٹارٹ کر دیتے ہیں. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستانی نہیں رہے، یا آپ پاکستان اوریجن کارڈ کے حامل ضرور ہو سکتے ہیں. یہ اٹ از ایز گڈ ایز یور نائکاپ اور ایز گڈ ایز اٹ از یور آئی ڈی کارڈ. آپ پی او سی کے اندر آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا پاکستان میں بینک اکاؤنٹس، جائیداد وغیرہ سب کچھ مینٹین کر سکتے ہیں. اس میں کوئی، یہ بھی ایک بڑی مسپرسیپشن ہے. لیکن یہ قانونی طور پہ یہ ایسے ہی ہے. ہماری نالج میں ایسے کچھ کیسز آئے ہیں، کافی بلکہ کیسز آئے ہیں جن میں ڈوئل نیشنل، انہوں کے پاس ٹرکش پاسپورٹ بھی ہے، پاکستانی بھی ہے. قانونی طور پہ یہ جرم ہے، اور میں ایز اے کونسل جنرل تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کی ذمہ داری پوری کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں، دوسرا اس میں یہ ہے کہ میں ایک یہ بھی چیز کلیئرفائی کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر پاکستان ٹرکی کا ابھی فی الحال ڈوئل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ نہیں ہے تو آگے جا کے جب بھی اگر کبھی ہوا تو آپ پھر کبھی پاکستانی پاسپورٹ نہیں لے سکتے. نو، آپ ریٹروسپیکٹو دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کے لیے. جس دن اگر آپ کی فرض کریں ٹرکش نیشنلٹی آپ نے آج 27 اپریل کو لے لی،
اور کہیں جا کے لیٹ سے دسمبر میں پاکستان ٹرکی کا ڈوئل نیشنلٹی کا ہو گیا، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد آپ جو کریں گے تو وہ دونوں رکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی جن پاکستانیوں کے پاس ٹرکش نیشنلٹی ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ، میں نے آپ کے توسط کے تھرو کہ یہ کنفیوژن یہ بھی میں دور کر دوں کہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کا مظاہرہ کریں تو ٹیکنیکلی آپ کو یہ سرنڈر کرنا ہوتا ہے اپنا پاسپورٹ. اچھا پاشا صاحب، یہ جو پاسپورٹ سرنڈر کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جائیداد جن کی پاکستان میں ہے یا بینک اکاؤنٹ ہے، سی این آئی سی جو ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کیا وہ رکھ سکتے ہیں وہاں جائیداد؟ ظاہر ہے خرید و فروخت میں اگر انہوں نے بیچنی ہے یا وہاں پاکستان میں خریدنی ہے تو سی این آئی سی کی تو ضرورت ہے، اور بینک اکاؤنٹ کے لیے سی این آئی سی از ویری کمپلسری. تو کیا وہ سی این آئی سی رکھ سکتے ہیں یا وہ بھی سرنڈر کرنا پڑتا ہے؟ ٹیکنیکلی تو آپ جب اس ملک کے نیشنل نہیں رہے تو پھر چاہے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، چاہے آپ کا وہ پاسپورٹ ہے، وہ آپ کو سرنڈر تو کرنا ہی ہوتا ہے. میں نے یہی جیسے بتایا کہ جو آپ کا پی او سی ہے، پاکستان اوریجن کارڈ، وہ آپ اس کے لیے امیڈیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ جیسے آپ نے نیشنلٹی سرنڈر ہوئی تو فوراً آپ نے اپنا پی او سی اپلائی کر دیا، اور پی او سی کے اوپر آپ ہر طرح کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں اپنا بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، آپ جائیداد کی خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پی او سی کی بیس کے اوپر کیونکہ وہ آپ کا پاکستان اوریجن کارڈ ہے، اٹ شوز کہ آپ کے روٹس پاکستان کے تھے ہیں، اور کیونکہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن تک نے بھی پی او سی لیا ہوا ہے تو یہ جسٹ لائک اپنا ایکنالجمنٹ آف پاکستانی سٹیزن. ایگزیکٹلی بالکل. تو اس میں کوئی جائیداد کی خرید و فروخت کی یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اور کوئی بینک اکاؤنٹس وغیرہ کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. ابھی جو ریسنٹلی یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ابھی جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت پہ ایک بڑا زبردست ایک انیشیٹو اسٹارٹ ہوا، اور اس میں ابھی بالکل 3 دن پہلے ہم نے الحمدللہ پاکستان ہمارے اوورسیز پاکستانی نے $1 بلین کا ایک بڑا ایک سائیکولوجیکل ایک بیریئر ہوتا ہے وہ کراس کیا. مور دین 100,000 اکاؤنٹس کھل گئے. تو یہ اس میں میجورٹی ان پاکستانیوں کی جن کے پاس پی او سی کارڈز ہیں، ان کے پاس تو نائکاپ بھی نہیں ہے. تو یہ پی او سی کی بیس کے اوپر یو کین ڈو ایوری تھنگ، یو کین بائی پرچیز پراپرٹی، یو کین سیل پراپرٹیز، اینی تھنگ. اچھا پاشا صاحب، جیسا آپ نے کہا کہ جو وہاں پر جائیداد بھی رکھی جا سکتی ہے اور یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پاکستانی پاسپورٹ بھی سرنڈر کرنے سے گھبراتے ہیں، اور وہ دونوں پاسپورٹ کیری کر رہے ہیں اور 5-6 سال سے کیری کر رہے ہیں یہاں پر یا کسی بھی ملک میں نا جدھر ڈیول نیشنلٹی کا نہیں ہے کوئی ایگریمنٹ. تو کیا وہ دونوں پاسپورٹ استعمال کیے جاتے ہیں؟ لائک اگر ہم ٹرکی کی مثال دیں تو پاکستانی پاسپورٹ پاکستان جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو پاسپورٹ ٹرکی کا ہے وہ ٹرکی آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ پریکٹس ہو رہی ہے؟ یہ پریکٹس بالکل جاری ہے. آپ کا جو انفارمیشن ہے بالکل صحیح ہے. کافی پاکستانی جو ہیں وہ سرنڈر نہیں کرتے اپنا پاسپورٹ اور نیشنلٹی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اٹس اے میٹر آف ٹائم. جب بھی کبھی ہمارے نالج میں آ گئی چیز تو ہمارے پاس بھی اختیار ہے کہ ہم ان کا پاسپورٹ کنفسکیٹ کر کے تو ہم یہ پروسیجر سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہماری اگین میں جیسے پھر ریپیٹ کروں گا، یہی خواہش ہے، ہوگی، تھی، ابھی بھی ہے کہ ہم خود ایک ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں. ٹرکی ابھی اب او ای سی ڈی کا ممبر ہے. ہم جو ہیں ہم بھی اس کے ہم فیٹف کے اور باقی ہم ایشو جو اس طرح کے جتنے بھی فورمز ہیں ہم بھی اس کے ممبر ہیں. تو اب انفارمیشن ایکسچینج از ناٹ اے پرابلم، از ناٹ این ایشو. جس دن اگر کبھی ایسا کوئی ڈیسیجن ہوا کہ جس میں ہمیں یہ چیز انفارمیشن لینی پڑی تو ہم انفارمیشن فارملی مانگ سکتے ہیں، اور اس دن پھر آٹومیٹکلی ان تمام پاکستانیز کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیشنلٹی ہیں وہ پھر آٹومیٹکلی ریووک بھی ہو سکتی ہے، کینسل ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن اگین میں اس کو یہی ریپیٹ کروں گا، آپ کو کسی خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے لے لی ہے نیشنلٹی تو آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں اور سرنڈر کر دیں اپنا پاسپورٹ. اور اس میں نے جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ کوئی جائیداد یا ٹریول کرنے کے اندر آپ کا پی او سی کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹرکش پاسپورٹ رکھیں، آپ کے پاس اپنا پی او سی کارڈ ہے تو آپ یو ڈونٹ نیڈ اینی ویزا فرام پاکستانی ایمبیسی اور قونصلیٹ. وہ پی او سی ہی آپ کا ویزا ہے یہاں سے جانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک دوست ہے میرے یو ایس اے میں، پاشا صاحب، وہ بڑے کوالیفائڈ ہیں، پلمونالوجسٹ ہیں اور آئی سی یو اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، 12 سال سے وہاں مقیم ہیں. انہوں نے رجوع کیا وہاں پر جو ایمبیسی ہے پاکستان کی، وہ بھی ٹرکش سٹیزن شپ لے رہے ہیں. تو وہاں پر وہ جو انفارمیشن انہیں دی گئی، انہیں یہ دی گئی کہ آپ اپنے سارے پاسپورٹ، اپنے سارے سی این آئی سی آپ ہمیں واپس کریں گے. $200 آئی تھنک $200 فیس ہے اس کی، اور ہم آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں سرنڈر کرنے کی.
تو یہ کیا مذائقہ خیز ان کو انفارمیشن وہاں سے ملی؟ اچھا نہیں، میں آنیسٹلی میری یا آپ فرسٹ ٹائم میری نالج میں لا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون سی ایمبیسی یا کونسلیٹ میں ان کا وہاں رابطہ ہوا، لیکن یہ پروسیجر ہمارے پاس تو بڑا سمپل ہے. آف کورس دیر از اے فی، لیکن یہ اتنی $200 والی فیس شاید کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایگزیکٹ فیس میں آپ کو ابھی کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہوں. بیسیکلی تو یہ ایک آپ نے اگر کسی نے پاسپورٹ ٹرکش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ٹرکش قوانین الگ ہیں. ٹرکش قوانین یہ جو میری نالج ہے، ٹرکش قوانین آپ سے یہ نہیں مانگتے کہ آپ اپنی پچھلی نیشنلٹی سرنڈر کر کے پھر ہمارے پاس آئیں. یہی وہ وجہ ہے کہ بہت سارے پاکستانیز، بلکہ سارے ہی پاکستانیز جنہوں نے نیشنلٹی ٹرکش لی ہوئی ہے، تو ان کو پاکستانی پاسپورٹ ٹرکش حکام کو دکھانے کی یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ دیکھیں ہم نے سرنڈر کر دیا، کیونکہ ٹرکی کے اپنے قوانین اور لا ہیں. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے ایسے ملک کے ساتھ معاہدہ، جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے، ان کی آپ نے نیشنلٹی لی، تو آپ کو اپنا یہ پاسپورٹ نیشنلٹی سرنڈر کرنی پڑے گی. تو ہم اپنے قانون کے مطابق چلیں گے، اور وہ قانون بڑا سمپل ہے کہ جب یہ آئیں، جب ایسا چیز ہوتی ہے تو یہ آئیں کونسلیٹ میں رابطہ کریں، کچھ 2-3 سادہ سے فارم ہے وہ فل کریں اور اپلیکیشن دیں، اینڈ پروسیس اسٹارٹس. اس میں کوئی لمبا کوئی پروسیس نہیں ہے، اور اتنی فیس بھی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا پاشا صاحب، ٹرکی میں ابھی بزنس کے لیے بھی رجحان ہے جی، پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں بزنس کے لیے، تو بغیر سٹیزن شپ کے اگر کوئی نیشنلٹی نہیں لیتا اور وہ صرف بزنس کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے انوائرمنٹ سوٹیبل ہے، اور کیا فیوریبل ہے یہاں پر بزنس کرنا، یا رکاوٹیں ہیں؟ اچھا، بزنس کو مجھے یہاں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے دیں. ایک تو وہ بزنس ہے جو آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ پہ ہے اور وہ چل بھی رہا ہے، اب سے نہیں، پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے اوپر بھی میں آپ سے اس کوشچن کے بعد میں آئی وڈ لو ٹو آنسر یو. سیکنڈ جو آپ نے بات کی، جس کا آئی تھنک جو آپ کا اصل کوشچن ہے، کہ وہ پاکستانی جو یہاں آ کر، یہاں رہ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ماحول ہے، کیسا کاروبار کا ماحول ہے، اور کیا ان کے لیے کوئی اگر کوئی رکاوٹیں تو کیا ہیں. تو جیسے کوئی فارنر پاکستان میں جا کے اپنی کمپنی کھول سکتا ہے، اس کو کچھ قواعد و ضوابط جو ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں، اس کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں اپنی کمپنی رجسٹر کرانی پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ڈپینڈس کہ کیا وہ اس کی کمپنی کا ہے ایشو. سملرلی ٹرکی میں بھی آپ یہاں آ کے کمپنی کھول سکتے ہیں. آپ یہاں اس کا ایک منیمم پیڈ اپ کیپٹل ہے، جس سے بھی آپ نے انڈیویجول کمپنی کھولنی ہے، پارٹنرشپ ہے، یا واٹ ایور، آپ بالکل آپ کھول سکتے ہیں. یہاں کمپنی آ کے کھول سکتے ہیں، آپ اپلائی کریں. تھوڑا سا چونکہ یہاں پر تھوڑا سا نہیں، کافی حد تک یہاں لینگویج از اے میجر بیریئر، تو آپ کو یہاں ڈیفینیٹلی کسی اکاؤنٹنٹ کی، اچھے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کی یا اچھے لائر کی سروسز لینی پڑتی ہیں. آپ وہ لے کر اپنی کمپنی کھولیں. کمپنی فارمیشن تو یہاں آئی تھنک ود ان 7 days یہ آپ کی کمپنی کھل سکتی ہے، جو جیسے آپ نے یہاں اپنی کمپنی کھولنا چاہ رہے ہیں، اور اس کمپنی کے اوپر پھر اپنا کاروبار شروع کریں. اس کمپنی کی بیس کے اوپر آپ اپنا یہاں پر اپنا ریزیڈنس پرمٹ بھی لے سکتے ہیں، ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہیں. اس کی مختلف ریکوائرمنٹ ہیں، اور یہ ریکوائرمنٹ اویلیبل ہیں ٹرکی کی ویب سائٹ کے اوپر، ڈفرینٹ ٹرکش گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی. اور ان کا جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، جو ٹرکش انویسٹ آفس ہے، وہ بڑا پروموٹ کرتا ہے کہ ہم یہاں پر دوسرے ملکوں سے یہاں لوگ یہاں آئیں، کام کریں، کمپنیز کھولیں. دوسرا جو آپ کا اسی سوال کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کون سا کاروبار یا آج کل کس کاروبار میں زیادہ وہ ہے، اس میں چانس ہے. تو آف کورس کاروبار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو پچھلے 2-3 سال میں زیادہ کاروبار یہاں پاکستانیوں کے کھلتے دیکھے ہیں، وہ پرائمریلی 3 شعبوں میں نے زیادہ دیکھے ہیں. ایک تو وہ فوڈ بزنس میں یہاں کافی آئے لوگ، چاہے وہ ریسٹورینٹس کھولے، چاہے انہوں نے کوئی فوڈ آؤٹ لیٹس کھولیں، اس میں نے کافی پاکستانی دیکھے. سیکنڈ ٹریول اینڈ ٹورزم، اس میں یہاں کافی پاکستانی کمپنیز نے آئے، یہاں کام بھی کیا، کر بھی رہے ہیں، اور وہ ایک کافی ایریا ہے. اینڈ تھرڈ اینڈ لاسٹ، کچھ ایسے پاکستانیوں نے یہاں پر اپنی کمپنیز کھولی ہیں، یہاں پر کام کر رہے ہیں، جن کا جو آگے یورپ کو جو چیزیں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، ود ان ٹرکی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل سرجیکل انسٹرومنٹس کی کچھ کمپنیاں سیالکوٹ سے یہاں پر آئیں، انہوں نے یہاں اپنے ویئر ہاؤس بھی لیے، اپنی کمپنیاں بھی کھولیں. کچھ لیدر کی کمپنیز بھی آئیں جنہوں نے یہاں پر اپنی کمپنیز کھولیں. کچھ یہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ بھی یہاں آئے. تقریباً جو میرے پاس ڈیٹا ہے استنبول چیمبر آف کامرس سے، پاکستانی تقریباً کوئی 100-150 کے قریب یہاں کمپنی استنبول شہر میں رجسٹرڈ ہے، جو کیونکہ ہر کمپنی کو پاکستانیوں کی، جو کہ ہر کمپنی کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے اپنے متعلقہ چیمبر آف کامرس سے. تو صرف استنبول چیمبر آف کامرس کے پاس تقریباً 150 کے قریب پاکستانی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، جو ہر چیز یعنی کہ ایک دکان سے لے کے ایک پراپر کمپنی تک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا پاشا صاحب، امپورٹ کو سنا ڈسکس کیا جاتا ہے یہاں، اگر پاکستان سے کچھ امپورٹ کرنا چاہے تو اس پر ٹیکسز اور اتنا ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس میں منافع رہتا نہیں، تو اس کے بارے میں کیا یہ میتھ ہے یا واقعی ایسا ہے؟
نہیں، یہ متھ نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی صرف، لیکن یہ متھ اس لحاظ سے ہے کہ اگر یہ آپ کہیں کہ صرف پاکستان کو ڈسکریج کیا تھا تو یہ پھر یہ ایک متھ ہے. یہ جو ڈیوٹیز ہیں بیسیکلی میں مختصراً یہ بتا دوں کہ ٹرکی چونکہ یورپین یونین کا کسٹم یونین کا ممبر ہے، تو آٹومیٹکلی ٹرکی اور یورپ کے درمیان جتنی بھی امپورٹ ایز ویل ایز ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈیوٹی فری ہے. اسی طرح سے ترکی کے تقریباً 20 ملکوں کے ساتھ ترجیحی تجارتی معاہدے ہیں، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہیں، پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی موسٹ آف دا آئٹمس کے اوپر ترکی میں چیزیں آنا یا ترکی سے چیزیں جانا وہ ڈیوٹی فری ہے. انسیڈنٹلی فی الحال پاکستان کے ساتھ ترکی کا ابھی کوئی ایسا تجارتی معاہدہ نہیں ہے، چائنا کے ساتھ بھی نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن بنگلہ دیش چونکہ ایک فی الحال ابھی ایک ایل ڈی سی کی کیٹیگری میں آتا ہے تو ان کو ترکی جی ایس پی پلس ایک کی فیسلٹی ضرور دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پچھلے دو سالوں میں جب سے تھوڑے اکنامک حالات خراب ہوئے، کافی ذرا ایک ریسیشن آیا، تو ترکی نے ٹیکسٹائل کے اوپر وہ جی ایس پی کی فیسلٹی بنگلہ دیش سے بھی وڈرا کر لی. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری جو آئٹمز ہیں، چونکہ انسیڈنٹلی جو ہمارے آئٹمز ہیں وہی ٹرکی کے بھی بڑے پرومیننٹ آئٹمز ہیں. ہم بھی ٹیکسٹائل میں بہت اچھے ہیں، ٹرکی بھی ٹیکسٹائل میں بہت اچھا ہے. ہم لیدر میں بہت اچھے ہیں، ترکی بھی لیدر میں بہت اچھا ہے. ہم فٹ ویئر میں بہت اچھے ہیں، ترکی فٹ ویئر میں بہت اچھا ہے. ہم ایگریکلچر پروڈکٹس میں، ایگریکلچر ایکسپورٹ میں بہت اچھے ہیں، ترکی بھی بہت اچھا ہے. تو ہمارے پاس پھر کچھ گنے چنے آئٹم رہ جاتے ہیں جس میں چاہے اسپورٹس گڈس کہہ لیں، سرجیکل انسٹرومنٹس کہہ لیں، کچھ کیمیکلس کہہ لیں، یا کچھ اور ایسے آئٹمس کہہ لیں جن میں یہ چانس ہے کہ ہم ٹریڈ کر سکیں. ہاں، اس میں انٹرا انڈسٹری ٹریڈ کا کانسیپٹ ضرور ہے کہ ود ان ٹیکسٹائل کچھ چیزیں ٹرکی کو ضرورت ہیں وہ ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں ضرورت ہیں وہ ہم ٹرکی سے لیتے ہیں. سملرلی کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو ہم ٹرکی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جیسے ایتھائل الکوہل ہے، یا جیسے مولاسس ہے، یا جیسے پیٹ ہے، اسی طرح سے ہم ٹرکی سے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ انٹرا انڈسٹری ٹریڈ ان سیکٹرز میں جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے وہ ابھی بھی ہے اس میں، یعنی کہ ٹریڈ ایک سائزیبل ٹریڈ ہے. تقریباً 300 ملین کی ہماری ایکسپورٹ ہے اور تقریباً 550-600 ملین کی ہماری امپورٹ ہے. تقریباً $1 بلین اس سال یہ کراس کر بھی جائے گی، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اور ترکی کی جو گورنمنٹ ہے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں ایک ترجیحی تجارتی معاہدہ. اس میں کچھ ایشوز ہیں، تو پھر اب ریسنٹلی یہی ڈیسائیڈ ہوا پچھلے جو ٹرکش پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا کہ پھر ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہم جس سیکٹرز پہ ہمیں ایشوز ہیں، اختلاف ہیں، فی الحال ان کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ہم 100-150 پروڈکٹس دونوں ملک آپس میں ایکسچینج کریں، تاکہ ان پہ تو ہم کم از کم ہم ڈیوٹی فری کر کے تو ان پہ تو ہم تجارت شروع کریں. تو اس پہ کام آلموسٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ نیکسٹ 2-3 مہینے میں کوئی ایسی سبیل بنے گی کہ ہم کم از کم ان 100-150 آئٹمس کے اوپر جن میں ڈیوٹیز ہیں ترکی میں یا جن میں ڈیوٹیز ہیں پاکستان میں، ان میں ہم ٹریڈ شروع کریں، جس میں خاص طور پہ کچھ ایگریکلچر آئٹم ہیں، کچھ پروسیس فوڈ کے آئٹمز ہیں، کچھ ہمارے لائٹ انجینئرنگ کے آئٹمز ہیں جس میں یہ چانس بنے گا. تو اس پہ تو بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ ایک سیپریٹ کبھی ایک پروگرام کریں اور جس میں ہماری پاکستانی بزنس کمیونٹی کو بڑا فائدہ ہو. تو لیکن فی الحال آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ جس کو ہم ڈسکریج کا ورڈ نہیں یوز کر سکتے، لیکن اگر آپ کے آئٹم کے اوپر 35% ڈیوٹی ہے، چاولوں کے اوپر اگر 45% ڈیوٹی ہے، ڈیٹس کے اوپر اگر 15% ڈیوٹی ہے، آپ کے مینگو کے اوپر اگر 45% ڈیوٹی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ آئٹم پھر امپورٹ تو نہیں ہو سکتے، پروفیٹیبل نہیں امپورٹ نہیں ہو سکتے. کوئی بھی ٹرکش امپورٹر ان کو کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں، کیسے ان کو یہاں اپنی شیلف پر مارکیٹ کی جا سکتی ہے. آپ نے کہا کہ 150 کے قریب کمپنیز رجسٹرڈ ہیں پاکستانیوں کی، تو کوئی 25-30 ہزار پاکستانی ہیں استنبول میں. جی، تو کیا اس سے یہ میں پرسیو کروں کہ باقی نوکری پیشہ ہیں، اور نوکری کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے یہاں پر؟ کیا واقعی اپرچونیٹیز ہیں پاکستانیوں کے لیے کہ وہ یہاں کی نوکری کریں اور اچھی سیلری انہیں مل جائے؟